اسی طرح جب اہل محبت اہل وفا اس دنیا سے جاتے ہیں تو محبت کے چراغ اور بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے اس کائنات میں اپنے تک پہنچنے کے دو رستے رکھے ہیں۔ ایک رستہ اللہ کریم نے فرمایا اور یہ دونوں رستے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو کر چلتے ہیں۔ ایک رستے کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کہ میرا نبی تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تمہیں پہلے معلوم نہیں تھا، جس کے بارے میں تم نہیں جانتے تھے۔ تو حضرات محترم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو کمالات دیے گئے ان میں ایک کمال یہ تھا کہ آپ کو وہ علم عطا کیا گیا جو نہ کسی یونیورسٹی میں پڑھایا گیا، جو نہ کسی فلسفی نے پڑھایا، جو نہ کسی شاعر کو معلوم تھا، جو نہ کسی تاریخ دان کو معلوم تھا، جو بڑے بڑے اکابر یہاں دانشور آتے رہے لیکن ان کو یہ علم میسر نہیں تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر کے بھیجا گیا۔ اس وجہ سے ہمیں یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم چند علوم پڑھ دیں اور اس کی بنیاد پر یہ کہہ اٹھے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ہمارے جیسے ہیں۔ اللہ کریم نے ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے، ان کے دل روشن کرنے کے لیے قرآن کے الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مدح فرمائی کہ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ کہ ہمارا محبوب تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تمہیں پہلے معلوم نہیں تھا، جس کا تمہیں پہلے علم نہیں تھا۔ تو اللہ کریم نے ایک رستہ یہ عطا فرما دیا، اور دوسرا رستہ کون سا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اگر تمہیں میری محبت چاہیے تو تم میرے محبوب کی اطاعت کرنا شروع کر دو، تمہیں میری محبت حاصل ہو جائے گی۔ تو حضرات محترم جو پہلا رستہ ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا جو علم کا رستہ ہے وہ علماء کرام کا رستہ ہے، اور میرے اور آپ کا رستہ علم کا رستہ نہیں۔ ہاں ہوتا وہاں بھی علم حاصل ہے، لیکن وہ رستہ جو اللہ کریم نے میرے اور آپ کے لیے چنا ہے وہ محبت کا رستہ ہے کہ اہل علم کتابیں بھی پڑھتے ہیں، صرف و نحو بھی پڑھتے ہیں، وہ دیگر علوم بھی پڑھتے ہیں، علم المعانی بھی پڑھتے ہیں، علم الکلام بھی پڑھتے ہیں، یہ سارے علوم پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی یہ یقین پیدا نہیں ہوتا کہ انہیں منزل حاصل ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، انہیں وہ اپنے مقصد تک پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ کتاب ان کو علم دیتی رہتی ہے، ان کو گرامر سکھاتی رہتی ہے، یہ سارے علوم ان کو حاصل ہوتے رہتے ہیں، لیکن داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ آپ جب اسبات علم کی بات کرتے ہیں، آپ جب علم کی بحث کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ علم کا نقطہ عروج یہ ہے کہ میں کچھ نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ علم وہاں پہ آ کے اپنی ہار مان لیتا ہے اور کہتا ہے کہ ساری کتابیں بے بس ہو گئی، سارے مدرسے، ساری یونیورسٹیاں، سارے کالج، ان سے پڑھا ہوا علم بے بس ہو گیا، مقصود ملا نہیں، مقصود معلوم کرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن اس حقیقت کو جان نہ پائے جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس حجاب میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، کہ فلسفی اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہے لیکن مقصود حاصل نہ ہو سکا، وہ حقیقت منتظر پردہ حجاب میں رہی، وہ پردے میں رہی، وہ سامنے نہ آ سکی۔ اسی طرح دانشور اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے رہے لیکن وہ پردہ حقیقت سامنے نہ آ سکی، وہ پردہ حجاب میں رہی۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا ایک رستہ وہ ہے کہ جس پہ نہ علم کی کھائی ہے، نہ وہاں پہ صرف و نحو کی گھاٹیاں ہیں، نہ وہاں پہ فلسفے کی بحثیں ہیں، نہ وہاں پہ علم الکلام ہے، اور وہ رستہ کیا ہے؟ وہ محبت کا رستہ ہے۔ اور یہ محبت کا رستہ کیسے ملتا ہے؟ یقین کے ساتھ محبوب کے قدموں میں قدم رکھتے ہوئے چلتے جاؤ، محبت کا عروج حاصل ہو جاتا ہے، اپنا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ جشن عید میلاد النبی
काफिया सादा शरीफ सातवीं सरकार किबला हजरत साहब। तो हजरत मोहतरम, अल्लाह करीम ने जो हमारे लिए, मेरे और आप जैसे मुसलमान के लिए रास्ता बताया है, वो एक ही रास्ता है। वइन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि ए महबूब इन्हें बता दीजिए कि जिसको मेरी मोहब्बत दरकार होगी, आपकी इताअत करता चला जाएगा, उसे मेरी मोहब्बत हासिल हो जाएगी। और इताअत का ये फायदा है कि इताअत में भी मोहब्बत की चाशनी लाजमी होनी होती है। इताअत में भी मोहब्बत का दर्द लाजमी होता है, मोहब्बत का जुज़ लाजमी आता है। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने मोमिन की एक निशानी बता दी। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको मोमिन की निशानी बता दी। आप सरकार ने फरमाया कि तुम में से कोई भी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब सारी मोहब्बतों से ज्यादा मेरी मोहब्बत उसके दिल में समा नहीं जाती। तो हजरत मोहतरम, ये जो मोहब्बत है, जब इंसान इसका दावा करता है तो मोहब्बत सबूत मांगती है। मोहब्बत क्या मांगती है? मोहब्बत सबूत मांगती है कि जब कोई महबूब से मोहब्बत का दावा कर दे, किसी से कहें कि यार मुझे तुमसे प्यार बहुत है, मुझे तुमसे मोहब्बत बहुत है, मुझे तुमसे चाहत बहुत है, तो वो मोहब्बत का सबूत मांगता है। कोई दावे का सबूत तो लेके आओ, इस दावे की कोई दलील तो लेके आओ। तुम बात तो कर रहे हो, तुम अल्फाज तो अदा कर रहे हो, तुम्हारी जुबान तो कह रही है कि हाँ तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, लेकिन इसका कोई सबूत दो। तो हजरत मोहतरम, अल्लाह करीम ने इस जहां के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मोहब्बत के सबूत के लिए हमसे कुर्बानियां भी मांगी हैं, हमसे माल की कुर्बानी भी मांगी है, हमसे जान की कुर्बानी भी मांगी है, हमसे औलाद की कुर्बानी भी मांगी है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत का शुक्र अदा करना, ये इतना बड़ा मोहब्बत का सबूत है कि अल्लाह करीम फरमाता है, जो मेरी नेमत का शुक्र अदा कर देता है, मैं उसके लिए नेमत में मजीद इजाफा कर देता हूं। तो अल्लाह करीम ने मोहब्बत के सबूत के लिए जो निशानियां मांगी, सहाबा इकराम ने वो सारी निशानियां दी हैं। सहाबा इकराम ने अपना माल भी कुर्बान किया, अपनी जानों पर सितम भी सहे, अपनी जानों पर जुल्म भी सहे, अपनी जानों पर कोड़े भी सहे। कि हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपको कुफारे मक्का चारों तरफ से पकड़कर आपको सूली पर लटकाने के लिए तैयार है और आपसे पूछ रहे हैं, ज़ैद जरा ये तो बता कि क्या तेरा दिल नहीं चाहता कि आज तेरी जगह पे तेरा महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ पे मौजूद होते और तेरी जगह पे उन्हें माज़अल्लाह फांसी पर चढ़ाया जाता। तो हजरत ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपने फरमाया, आपने वहां पे इश्क की वो गवाही दी। आपने फरमाया, अरे बाबा तुम तो ये कहते हो कि मेरी जगह पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माज़अल्लाह सूली पर चढ़ा दिए जाते, मेरा तो दिल, मेरी तो जान आप पर कुर्बान। मैं तो ये भी नहीं चाहूंगा कि सरकार को राह चलते में कोई एक कांटा भी चुभ जाए, आपको एक कांटे की भी तकलीफ हो, मेरा दिल इस बात पे भी नहीं करेगा। तो उन्होंने जब ये जवाब सुना, उन्हें यकीन हो गया कि ये आशिक पलटने वाला नहीं है, ये आशिक सरकार को छोड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जिसकी नजर से इश्क ने हजाब उठा दिए जाते हैं, उसको मंजिल हासिल हो जाती है। कि तेरी निगाह नाज से दोनों मुराद पा गए, अक्ल गयाब व जुस्तजू, इश्क हुजूर व इज़्तिराब। कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपकी निगाह पड़ी तो अक्ल वालों को भी अपनी मुराद हासिल हो गई, इश्क वालों को भी अपनी मंजिल हासिल हो गई। बात समझ में आ रही है? तो अगर इश्क मुस्तफा में तशरीफ फरमा है, बात भी समझ में आ रही है, तो जरा ज़ौक़ से सुभान अल्लाह भी कहते जाइएगा।
تاکہ یہ ترانے مدینہ المنورہ کی فضاؤں میں بھی آپ کا پیغام لے کر جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو گنبد خضرا کے سائے کے تلے آرام فرما رہے ہیں، انہیں پتہ چلے کہ آج نانک پور میں کتنی عظیم و شان میلاد مصطفیٰ کی محفل سجائی جا رہی ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کریم نے محبت کے لیے رستہ چنا اور محبت کے لیے دعویٰ مانگا اور ثبوت مانگا، تو صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جب کعبۃ اللہ کے اندر بلند آواز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کفار تک پہنچاتے ہیں، ان مشرکین تک سرکار کی دعوت پہنچاتے ہیں، انہیں ناگوار گزرتا ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو زد و کوب کرنا شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں، لو لوہان کر دیتے ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ چہرہ اقدس سے خون بہ رہا ہے اور آپ بے ہوشی کی حالت میں وہاں پہ موجود ہیں، کوئی اٹھانے والا نہیں۔ آخر کچھ لوگ پکڑ کر آپ کو گھر لے جاتے ہیں، وہاں پہ آپ کی والدہ آپ کو پیار کرتی